سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز سلسلہ نمبر 5۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے سے پہلے تجارت کے لیے شام اور یمن کا تجارتی سفر فرماتے تھے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو گیا تو آپ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کی وہی رہ کر نگرانی فرمانے لگے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بہت تھوڑے لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسے شخص کو جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو عربی میں امی کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان پڑھ ہونا الگ چیز ہے اور جاہل ہونا بالکل دوسری چیز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی بے پڑھے لکھے، مگر ساری دنیا میں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس تھا۔ اللہ پاک نے جو علم اور سمجھ آپ کو دی تھی اسی کے مطابق نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی یاد کے لیے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ وہاں کئی دن ٹھہرتے تھے، تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرتے، اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور فرماتے، اللہ پاک کی نشانیوں پر زمین و آسمان کے بنائے جانے اور کائنات میں بکھری ہوئی خدا کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں اسی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ پاک کو پکارتے، اس کا ذکر کرتے۔ یہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرماتے تھے، لوگوں سے دور رہنے کا مزاج بن گیا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ کو سچے خواب دکھائے جانے لگے۔ جو خواب رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، اللہ پاک اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح آپ کو دکھا دیتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک دن جب آپ غار حرا کی تنہائی اور تاریکی میں عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک فرشتہ آپ کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے آپ سے کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو تھاما اور زور سے دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح زور سے دبایا اور قرآن پاک کی یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار ہی سب سے بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ پاک کی ذات اور اس کے کلام میں بڑا وزن ہے۔ جب آپ نے پہلی بار اللہ کا کلام سنا اور اللہ پاک کے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ پر خوف طاری ہو گیا اور آپ پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کا احساس ہونے لگا اور آپ غار حرا جو مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے سے اپنے گھر لوٹ کر آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا مجھے کمبل اڑھا دو، چنانچہ انہوں نے آپ کو کمبل اڑھایا۔ پھر جب آپ کی کیفیت کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سنایا، جس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گا۔ اس کے جواب میں آپ کی جانثار بیوی نے کہا میرے سرتاج، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے پلاتی ہیں، پریشان حال لوگوں کو سہارا دیتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں کے سلسلے میں لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کے 2 ہی مشغلے تھے، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے مخلوق خدا کی خدمت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی کمزوروں اور بے سہارا انسانوں کی خدمت کرتے تھے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ نے خدمت کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ آپ نے اپنی امت کو بھی خدمت خلق کی تعلیم دی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔
آپ نے بتایا ہے کہ خدمت کرنے والا انسان اللہ پاک سے قریب ہو جاتا ہے۔ ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ذکر یہ چل رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، پھر آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان کے بڑے عالم اور تورات انجیل جیسی آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ جب آپ نے ان کو پورا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ یہ سن کر آپ کو حیرت ہوئی، آپ نے تعجب سے کہا میری قوم مجھے یہاں سے نکالے گی؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ جو لوگ حق کا پیغام سناتے رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ پہلی وحی کے اترنے کے بعد وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نبوت کا ایسا بوجھ محسوس فرماتے کہ پریشان ہو اٹھتے، ایسے وقت میں اللہ پاک کی طرف سے آپ کو تسلی دی جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے اور وہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سچ مچ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بس یہ سنتے ہی آپ کو تشفی ہو جاتی تھی۔ پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ پاک کا پاک کلام آپ پر اترنے لگا، جو 23 سال تک برابر اترتا رہا۔ جب جیسی ضرورت ہوتی تھی اللہ پاک کے کلام کی آیتیں اتاری جاتی تھی۔ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی آپ بوجھ محسوس فرماتے تھے۔ وحی اترنے کے وقت آپ کا جسم بھاری ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وحی اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے جسم پر تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ران بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی۔ کبھی آپ سواری پر سوار ہوتے اور وحی اترتی تو بوجھ کی وجہ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ جاتی۔ کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح آپ پر وحی آتی، کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر آپ کو پیغام سنا جاتا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات وحی کی اترتے وقت گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ میرے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ جب یہ کیفیت دور ہوتی ہے تو جو کچھ مجھے بتایا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ کسی وقت فرشتہ انسانی شکل میں آ کر بات کرتا ہے جسے سن کر میں یاد کر لیتا ہوں۔ جب آپ پر وحی اتاری جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے والے شخص کی طرح لمبی لمبی سانس لیا کرتے تھے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ جب شروع میں آپ پر وحی اتاری جاتی تو آپ اس ڈر سے کہ کہیں آپ وحی کا کچھ حصہ بھول نہ جائیں جلدی وحی کے الفاظ کو دہراتے تھے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی یہ مشقت دیکھ کر ہدایت دی کہ نبی جی آپ قرآن پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ اسے جلدی یاد کر لیں۔ بے شک قرآن پاک کو جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کو بیان کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔